بہنوں، وقت بہت ہو چکا ہے، تقریباً رات کے 11:15 بج چکے ہیں۔ زیادہ وقت لینا مناسب نہیں ہے۔ ایک دو باتیں مجھے آپ کے سامنے سے معلوم کرنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ بچوں کا انعام تقسیم ہوگا اور ہماری یہ مجلس ختم ہوگی۔ میری عزیز دینی بہنوں، یہ بات سب مانتے ہیں کہ گھروں میں چین اور سکون آتا ہے تبھی زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے۔ گھروں میں فرنیچر اچھے سے اچھا ہو، اچھے سے اچھا کھانا ہو، اچھی سے اچھی گاڑی ہو، لیکن گھروں میں چین اور سکون نہ ہو تو زندگی گزارنے کا کوئی مزہ نہیں۔ بچہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے گھر میں چین ملے، مرد بھی چاہتا ہے کہ گھر میں چین ملے، ہماری بہنیں اور عورتیں بھی یہ چاہتی ہے کہ گھروں میں چین ملے، لیکن یہ بات دل کی گہرائیوں میں بٹھا دو کہ چین کا مدار یہ دینداری پر ہے، اور دینداری کا تعلق صرف مرد کی ذات سے نہیں، مرد کے ساتھ ساتھ عورت کی ذات سے بھی اس کا تعلق ہے۔ مرد دیندار ہو، عورت دیندار ہو، چاہے وہ دونوں کے دونوں جھونپڑی میں رہتے ہیں، کھانے کا ٹھکانہ نہیں، سوکھی روٹی کھاتے ہیں، چارپائی کا ٹھکانہ نہیں، کیونکہ چارپائی میں سوتے ہیں، لیکن گھر میں آنے والی عورت دیندار ہے تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں گھروں میں چین اور سکون ہوگا۔ آج ایک جملے کا اثر ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، گھر میں ایک بہو ہے اور اس بہو نے آ کر صرف اتنا کہہ دیا اپنی ساس کو یا اپنے بزرگ کو، تمہارے گھر میں تو کام کاج بہت ہے، میری امی کے آپ کو بہت آرام تھا۔ کہنے کو بھی مختصر جملہ ہے، لیکن حسن کے دل میں سے ہمیشہ یہ بہو اتر جایا کرتی ہے، ساس کے دل میں سے یہ لڑکی نکل جاتی ہے۔ اس بہو کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے جس گھر میں اپنی عزت بنانا تھا، اس عزت بنانے کے لیے میرا ایک جملہ رکاوٹ بن گیا۔ اب چاہے وہ پھولوں کے انبار کر دے، لیکن ابھی آنے والی بہو حسن اور ساس کے دل سے نکل گئی۔ بجائے اس کے آنے والی بہو یہ کہے کہ امی آپ کے گھر میں آ کر مجھے سکون ملا، آپ میری ماں سے بھی آگے ہو، حسن کو کہا آپ میرے ابو سے آگے ہو، سونے کے موقع پر اپنی ساس کے پاس بیٹھ کر ان کی دعائیں دے، تو ساس کے کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ میرے گھر میں آنے والی بہو میری بچی سے بھی آگے ہے۔ ان سب چیزوں کا تعلق تربیت سے ہے۔ لڑکی جب نیک ہوتی ہے، اسی لیے میں پورے مجمع کی بہنوں سے کہتا ہوں کہ صرف پیسوں سے کام نہیں چلتا، صرف بنگلوں سے کام نہیں چلتا، بنگلوں سے کام چل جاتا تو بڑے بڑے شیخوں کا کام چل جاتا۔ اللہ کے نظام کو سمجھو، دینداری کے ساتھ چلو گے تو تمہارے گھروں میں فرشتے بسیرا کریں گے، اور اگر غفلت ہے، ناپاکیاں ہے اور آپ زبانیں لمبی ہیں، آپ حضور نے فرمایا 3 چیزوں میں نحوست ہے۔ ایک گھر کی نحوست یہ ہے کہ گھر تنگ ہو، گھر کی نحوست یہ ہے کہ پڑوسی ستانے والا ہو، گھر کی نحوست یہ ہے کہ گھر میں بیماریاں بڑھ جا رہی ہو، حالات آتے رہتے ہو، اور عورت کی نحوست یہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی زبان لمبی ہو، اس کی زبان لمبی ہو اور شوہر کو تسلی دینے کے بجائے ٹینشن میں ڈالنے والی ہو۔ ایسی عورتوں کے ذریعے سے گھروں میں برکت نہیں ہوتی، گھروں میں بے برکتی ہوا کرتی ہے۔ عزیز دینی بہنوں، یہ آپ کے سامنے ان بچیوں نے پروگرام پیش کیا، یہ تو پوری دیگ میں سے ایک تھوڑے سے چاول دکھانے کے برابر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان بچیوں کے پیچھے باقاعدہ مستقل محنت ہوئی ہے۔ بڑے مبارکبادی کے قابل ہے وہ ذمہ داران جنہوں نے دل پر لے کر کے ایک نظام کو شروع کیا ہے۔ ماشاءاللہ فرمایا کہ یہ بچیاں آتی ہے، اردو پڑھنا جانتی ہے، قرآن پڑھنا سیکھتی ہے، اور ذمہ داروں کی یہ فکر ہے۔ آج کس کو فرصت ہے، لیکن ذمہ داروں نے بیچاروں نے دل پر لیا کہ ذرا یہ بچیاں محلے کی جو بچیاں ہیں نیک بنے، ان کی تربیت ہو، جس گھر میں جائے کر جنت کا نمونہ بنے۔ ایسی وجہ میں ایک واقعہ کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے نیک بندے، میں بعد میں نام
دوں گا کہ وہ کس کے والد تھے. نہر کے اندر میں ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے. انہوں نے سیب اٹھا کر کے کھا لیا. کھاتے تو کھا لیا, لیکن دل میں آیا کہ یہ میں نے کسی مالک کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے. چلو تلاش کرے اس کے مالک کو. نہر کے کنارے چلتے 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 ایک باغ آیا. وہاں باغ کے کنارے ایک سیب کا درخت تھا جس کی پہلی نہر میں لٹک رہی تھی. سمجھ گیا کہ اسی سیب کے درخت کا سیب ٹوٹا ہے اور میں نے بغیر مالک کی اجازت کے کھا لیا. بعد میں گیا, ایک نورانی چہرہ موجود ہے, اللہ کا ایک بندہ. باغ کے مالک کو کہا جناب میں نے آپ کے باغ کے سیب کو بغیر اجازت کے کھا لیا ہے, میں معافی کے لیے آپ کے پاس آیا. وہ سمجھ گیا کہ مائی کا لالا ہے, کسی ماں کا پروردہ بچہ آیا ہے, اس کی ماں کو دیکھ فوراً یہ کہا کہ میں معاف کرنے والا نہیں جب تک 10 سال تک میرے باغ میں آپ نوکری نہ کرو, خدمت نہ کرو. فرمایا اس کے بعد تم معاف کرو گے کہ میں معاف کر دوں گا. 10 سال بغیر پیسوں کے اس نے باغ میں خدمت کی. 10 سال پورا ہونے کے بعد کہا اب مجھے معاف کرو. اس نے کہا میں معاف نہیں کروں گا. باغ کا مالک سمجھ گیا کہ یہ نیک بچہ ہے, اس کو تھامنے کی ضرورت ہے, پکڑنے کی ضرورت ہے. کہا ایک شرط کے ساتھ میں معاف کروں, میری ایک لڑکی ہے جس سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا. وہ بہت بدصورت ہے, آنکھوں کی اندھی ہے, کان کی بہری ہے, ہاتھوں کی لولی ہے, پاؤں کی لنگڑی ہے, دل دماغ کی پاگل ہے. ایسی معصوم عورت سے جب تک تم نکاح نہیں کرو گے میں تم کو معاف نہیں کروں گا. اس نے کہا بھائی یہ شرط بڑی کڑوی ہے, اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو. فرمایا میں معاف کرنے والا نہیں. چنانچہ نکاح ہو جاتا ہے لڑکی کو دیکھے بغیر. رات کو جب وہ کمرے میں جاتا ہے وہاں تو پری جیسی ایک عورت ہے, بہت خوبصورت ہے, آتے بھی خوبصورت ہے. چولہا سے یہ آدمی اچانک باہر آتے ہیں, اپنے غسل سے کہتے ہیں تم نے جس لڑکی کی صفت بیان کی تھی وہ لڑکی تو نہیں ہے, یہ تو بہت خوبصورت ہے. فرمایا بیٹا تم میرے داماد بن گئے, یہ میری لڑکی ہے. اور سن لو یہ بدصورت ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی نگاہ میری بچی پر نہیں پڑی ہے, جیسے بدصورت پر کسی کی نگاہ نہیں پڑتی. اور میری بچی آنکھوں کی اندھی ہے, کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے. فرمایا ہاتھوں کی لولی ہے, اس نے کبھی اپنے ہاتھ سے ناجائز چیزوں کو چھویا نہیں ہے. نکاح ہوتا ہے, میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے اور اللہ اس کے نتیجے میں ایک بچہ دیتے ہیں جو وہ دنیا شیخ عبد القادر جیلانی سے یاد کرتی ہے. میری عزیز کی بہنوں, یہ جو نظام چل رہا ہے وہ اس لیے ہے تاکہ اس کے نتیجے میں ان بچیوں کی آنکھوں میں حیا آئے, غیرت آئے, دعاؤں کو اپنے زندگی کا وظیفہ بنا لے. فجر کے بعد ان کے معاملات ہو, مغرب کے بعد ان کے معاملات ہو. آج کے زمانے میں دعاؤں کو سخت پکڑنے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ یہاں تعلیم کے ساتھ تربیت کا نظام بھی ہوتا ہے, اس کو معمولی نہ سمجھا جائے. یہ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں جو بہنیں اپنی بچیوں کو اس نظام میں بھیجتے ہیں بہت نشاط کے ساتھ بھیجیں. مولانا علی میاں صاحب فرمایا کرتے تھے اپنے بچوں کو کم تنخواہ میں کسی کام پر لگا دینا, لیکن ان کے ایمان پر نظر رکھنا کہ میرے بچوں کا ایمان نہ چلا جائے. لاکھوں اور کروڑوں کی جاب پہ لگاؤ گے لیکن کسی چور دروازے سے ان کا ایمان نکل جائے گا, ایسے پیسوں کو لے کر کے کیا کرو گے؟ میری بہنوں, جب ہمارے بچے دیندار ہوتے ہیں دنیا میں بھی کام آئیں گے اور مرنے کے بعد بھی ہمیں پڑھ کر کے کچھ بھیجیں گے. تو یہ تعلیمی اور تربیت کے نظام ہے, وہ اسی لیے ہے تاکہ بچیاں ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, اسی لیے یہ نظام چلایا جا رہا ہے. حامد مبارکباد ہے ان کو چلانے والی کمیٹی کے افراد جو بھی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں, ان کے مال میں, ان کی جان میں, عزت اور آبرو میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے. محنت کرنے والی آپا صاحبہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں برکت عطا فرمائے اور فرمایا جو مولانا کام کر رہے ہیں اللہ برکت عطا فرمائے. اور میں ساتھ میں ہمارے گویا کے وہ صاحب جن کا یہ مکان ہے, نذیر کیا نام ہوتا ہے, جن کے مکان میں ہماری یہ بچیاں پڑھتی ہے, جی سندھی نذیر خان صاحب موٹا بھائی اور ان کے گھر والے. ظاہری بات ہے کہ یہ ان کا مکان ہے. سنا ہے کہ ان کی بچی باقاعدہ احمدآباد سے آج اس پروگرام میں شرکت کی جائے گی. واہ واہ, حقیقت یہ ہے
کہ اگر اس گھر کے افراد میں سے کوئی دنیا سے چلے گئے لیکن وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، بچیاں پڑھتی ہے، ان مرحوم کے قبروں میں کیا معجزہ ہوگا ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہاں جتنا اجالا ہے اس سے زیادہ اجالا ان کی قبر میں ہوگا۔ قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے یہ مکان دیا ہے، اور یہی تو کمائی کا ذریعہ ہے کہ موت کے بعد ہمارے مرحومین کو قبر کے اندر میں اللہ پاک اجالا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مزید اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھنے کے اسباب مہیا فرمائے۔ جو لوگ اپنی بچیوں کو بھیجتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو اہتمام کے ساتھ مدرسے میں بھیجیں، بالکل بچیاں سبق کے اعتبار سے گویا کے پیچھے نہ رہے، ان کی صلاحیت بڑھے گی، وہ بچیاں صورتیں یاد کرے گی۔ کیا بھول گئی آپ عبداللہ کے مسعود کے انتقال کا وقت قریب آیا، کسی نے کہا عبداللہ آپ دنیا سے جا رہے ہو، بچیوں نے آپ نے کچھ نہیں کیا، فرمایا مجھے بٹھاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ کے مسعود رضی اللہ عنہ۔ پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا میں نے ان کانوں سے سنا ہے جن گھروں میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے وہ گھروں میں واقعہ نہیں رہتا، میں نے میری بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کرائی ہے۔ یہی تو ہے تمہارا، دنیا چاہے بدل گئی ہو قرآن نہیں بدلا، اور جو آدمی جتنا قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائے گا اور اپنی اولاد کے سینے میں دے گا، اللہ پاک اس گھر کو برکتوں سے بھر دیں گے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب فرماتے تھے جب سے ہم نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا ہے، بچیوں کو دیا ہے، گھر والی کو دیا ہے، اور آنے والی بہوؤں کو دیا ہے، ہمارا گھر برکت سے بھر گیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ دیوبند کا سبق پڑھاتے ہوئے حضرت استاد نے کہا تھا میں نے قرآن حفظ کیا، میں نے اپنی بچیوں کو قرآن یاد کرایا، میری بہو کو بیان کے قرآن دیا، اور ساری بہوؤں نے قرآن کو سینے میں لیا۔ اللہ پاک نے اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے ہمارے گھر کو برکت سے بھر دیا۔ بس اسی کی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو کامیاب فرمائے۔ یقیناً دیکھا چھوٹی چھوٹی بچیاں بہترین پروگرام پیش کر رہی تھی، اور جو اناؤنسر صاحب تھے، جو ہماری بہن تھی، وہ بھی اچھے انداز میں اناؤنس کر رہی تھی۔ قابل مبارکباد ہے، اور ماشاء اللہ پبلک یہ ہمت افزائی بھی کر رہی تھی، بچوں کو بھی انعام دے رہی ہے، اور پڑھانے والی کو بھی انعام سے نوازا جا رہا ہے۔ ہم انعام دیں گے، لوگ دینی تعلیم میں آگے بڑھیں گے، ہمارا یہ ہمت افزائی کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو کامیاب فرمائے، اور ہمیں دین کے ساتھ مکمل مناسبت عطا فرمائے، اور نہ کچھ بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر میں اپنی بات کو